بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ چوتھا قاعدہ ہے قاعدہ میزان۔ قاعدہ میزان، تو یہ بھی مثال کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مثال سے مراد وہ فعل ہے جس کا فا کلمہ جو ہے وہ واو ہو یا ہو، یعنی حرف علت ہو، فا کلمہ، تو اس کو مثال کہتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے میزان۔ قاعدہ میزان میں جو واو ساکن غیر مدغم ہو، یعنی ساکن ہو اور اس کا کسی میں ادغام بھی نہ ہوا ہو، جب ادغام ہو جائے تو پھر یہ قاعدہ نہیں لاگو ہوگا۔ جو واو ساکن غیر مدغم ہو اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ اب یہ میزان اصل میں تھا میوزان، واو ساکن ہے اور پھر یہ مدغم بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہے، تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے۔ تو یہ میوزان مفعال اسم اللہ کا وزن ہے، جس طرح کہ ہم نے اسم اللہ کے جو اوزان ہیں وہ پیچھے صرف صغیر میں پڑھے یا اس سے پہلے بھی پڑھا، جیسے منصر، منصرت اور منصار، مفعال کو جو وزن ہے۔ تو میوزان وزن یزین سے میوزان مفعال، میزان ترازو۔ تو میوزان واو ساکن غیر مدغم اور اس سے پہلے کسرہ، واو کو یا سے بدل دیا۔ اب اس کی وضاحت ایسے ہی ہے کہ میوزان میں واو ساکن ہے اور غیر مدغم ہے۔ غیر مدغم سے مراد یہ ہے کہ اس کا ادغام نہیں ہوا کسی بھی لفظ میں اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، تو یہ میزان ہو گیا۔ تو ہمارے سامنے جو صیغہ آتا ہے وہ میزان ہوتا ہے، میوزان نہیں ہوتا، لیکن اس کی اصل پیچھے میوزان ہے۔ یہ تو ایک مثال تھی۔ اب دوسری مثال انہوں نے دی ہے ایوجلا، صیغہ امر سے ایجل، ایوجل سے ایجل۔ اب ایوجل میں بھی واو ساکن ہے اور غیر مدغم ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، اس لیے واو کو یا سے بدلا، تو یہ ہو گیا ایجل۔ اوجلا یوجل سے یا واجلا یجل سے ایجل، ایوجل، ایجل ہو گیا صیغہ امر۔ پانچواں قاعدہ ہے قاعدہ موقن۔ قاعدہ موقن، تو موقن اصل میں تھا مویقن، مویقن یعنی یا تھی اس کی اصل، پیچھے واو کا تھا قاعدہ، اب نیچے یا کا ہے۔ یعنی وہاں تو یہ تھا کہ واو ساکن غیر مدغم ہو، یہ ہے کہ یا ساکن غیر مدغم ہو۔ واو میں یہ تھا کہ اس سے پہلے کسرہ ہو، یہاں پر یا میں یہ ہے کہ اس سے پہلے ضمہ ہو، تو وہ واو یا سے بدل جاتی ہے۔ یعنی جب واو ساکن غیر مدغم ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ کسرے کی مناسبت سے وہاں یا ہونی چاہیے، جیسے میزان اور ایجل۔ اور اگر یا ساکن غیر مدغم ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو تو اس یا کو واو سے بدل دیتے ہیں، جیسے مویقن سے موقن، کیونکہ ضمہ کے مناسب جو حرف ہے وہ یا نہیں بلکہ واو ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر مثال ہے مویقن سے موقن۔ وضاحت، مویقن میں یا ساکن غیر مدغم ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، اس لیے واو کو یا سے بدلا تو موقن ہو گیا۔ اسی طرح دوسری مثال یو یسیرو سے یو سیرو، یو یسیرو میں یا ساکن اور غیر مدغم اور اس سے پہلے ضمہ ہے، اس لیے یا کو واو سے بدلا تو یو سیرو ہو گیا۔ چھٹا قاعدہ ہے اتقدہ، اس قاعدے کا نام ہے اتقدہ۔ جو واو اور یا، یعنی واو ہو یا ہو، اصلی ہو اور باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہو۔ اب یہ باب افتعال کا نام تو آپ نے پڑھا ہے، لیکن اب یہ باب جو ہے یہ پورا آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، جو ہم آگے چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ باب جو ہے نا، اکتسبا، افتعلا، یفتعل، اس طرح کے جو وزن ہوتے ہیں اس کو باب افتعال کہتے ہیں۔
تو باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہو تو اسے تا سے وجوباً بدل دیا جاتا ہے، پھر اس تا کو تائے افتعال میں مدغم کر دیتے ہیں۔ یعنی واو اور یا اصلی اور باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع تھیں، تو باب افتعال میں تا آتی ہے جو فا کلمہ کے بعد ہوتی ہے، جیسے اف تعالی، تو اگر وہاں پر واو ہے یا ہے، واو کو بھی تا سے بدل دیں گے اور یا کو بھی تا سے بدل دیں گے، اور ایک تا پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہے، تو جو تا پہلے سے موجود ہے اب یہ دو تائیں ہو گئیں، تو ان میں سے جو پہلی تا ہے اس کو تائے افتعال میں ادغام کر دیں گے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، یہ ہے ایو تاقدا، ایو تاقدا۔ اب واو یہاں پر افتعالی کے وزن پر باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہے، تو اس واو کو بدلا ہم نے تا سے، افتعالی میں واو کو تا سے بدل گیا تو یہ بن گیا ات تاقدا، ات تاقدا، یعنی دو تا ہو گئی۔ پھر وہ جو پہلی تا ہے اس کا دوسری تا میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا اتقدا۔ یہ تو تھی مثال واو کی۔ ابتقدا میں واو اصلی باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہے، واو کو وجوباً تا سے بدلا تو اتقدا ہوا، تا کا تا میں ادغام کیا تو اتقدا ہوا۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے یا کی، جیسے ای تاسارا، ای تاسارا۔ اب ای تاسارا میں یا جو ہے یہ باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہے اور یہ تا جو ہے یہ باب افتعال کی ہے، اس یا کو تا کر دیا تو یہ ای تاسارا سے ہو گیا ات تاسارا، ات تاسارا۔ اب تا کا تا میں ادغام کیا تو یہ بن گیا ات تاسارا۔ تو یہاں پر اسی وضاحت کو انہوں نے الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ ای تاسارا میں یا اصلی باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہے، یا کو وجوباً تا سے بدلا تو ات تاسرا ہو گیا، پھر تا کا تا میں ادغام کر دیا تو یہ ات تاسرا ہو گیا۔ تو یہ مثال کے ٹوٹل 6 قواعد ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، 3 ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے اور 3 ہی ہم نے آج پڑھے ہیں، جن میں سے پہلا قاعدہ جو ہے اس کا نام قاعدہ میزان ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو واو ساکن ہو اور غیر مدغم ہو، یعنی اس کا ادغام نہ ہوا ہو اور اس واو ساکن سے پہلے کسرہ موجود ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے میوزان سے میزان، میوزان سے میزان۔ اب یہاں پر واو ساکن تھی اور یہ غیر مدغم تھی، اس کے ما قبل کسرہ تھا تو کسرے کی مناسبت سے واو کو یا سے بدل دیا تو میوزان سے میزان ہو گیا، اور اسی طرح افجل سے ایجل ہو گیا۔ اس میں بھی واو ساکن ہے، غیر مدغم ہے، ما قبل کسرہ ہے، واو کو یا سے بدلا تو یہ ایجل ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ تھا موکنن، تو اوپر میں تو واو کی مثال تھی، اب یہاں یا کی مثال ہے کہ یا ساکن ہو اور غیر مدغم ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو تو اس یا کو واو سے بدل دیں گے، یعنی واو یا میں سے جو بھی حرف ساکن ہے اور اس کے ماقبل جو اس کی حرکت ہے وہ اس کے مخالف ہے تو اس حرکت کے مطابق یہاں پر حرف علت لے آئیں گے۔ اگر ضمہ ہے ادھر یا ہے تو اس کو واو سے بدل دیں گے، اور اگر ادھر واو ہے ماقبل کسرہ ہے تو کسرہ کی مناسبت سے اس کو یا سے بدل دیں گے۔ تو موجکنن سے موکنن، موجکنن یا ساکن غیر مدغم ماقبل ضمہ، یا کو واو کیا موکنن ہو گیا۔ پھر اسی طرح یو یسرو میں یا ساکن ماقبل ضمہ، یا غیر مدغم، یا کو واو کیا یو سرو ہو گیا۔ اور پھر اتقدا میں باب افتعال، خاص طور پر اس میں عمل دخل ہے باب افتعال کا کہ وہ واو اور یا جو اصلی ہوں، اصلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل کے فا عین یا لام کے مقابلے میں ہوں، تو یہ واو اور یا جو ہیں یہ باب افتعال کے فا کلمہ میں ہوتی ہیں، تو واو اور یا اصلی ہوں اور باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہوں تو اس واو اور یا کو تا سے وجوباً بدل دیا جاتا ہے، پھر اس تا کو تائے افتعال میں مدغم کر دیا جاتا ہے، جیسے ابتقدا سے اتقدا۔ اب یہ جو ابتقدا میں واو جو ہے یہ باب افعال کے فا کلمہ میں ہے، اس کے بعد تا واقع ہے
تو اس واو کو ہم وجوباً تا سے بدل دیں گے، یہ بن جائے گا اتقدا، تو پھر تا کا تا میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا اتقدا۔ دوسری مثال انہوں نے یا کی دی ہے ای تسرا، تو ای تسرا میں بھی یا کو تا کیا، بن گیا ات تسرا۔ تو دونوں تاؤں کو جو کہ اکٹھا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک تا کا دوسری تا میں ادغام کر دیا، تو یہ بن گیا اتسارا۔ تو ہمارا آج کا نیو لیسن اتنا ہی ہے، لیکن کل آپ لوگوں نے 6 کے 6 قواعد جو ہیں وہ اچھی طرح سے ریوائز کر کے لانے ہیں۔ آج کچھ لوگوں نے نہیں بھی سنایا، اور کوشش کیا کریں کہ جو ہی ہماری کلاس سٹارٹ ہو فوری طور پر سب لوگ جو ہے وہ آن لائن ہو جایا کریں۔ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں، شاید اس لیے لیٹ ہوتے ہیں کہ چلیں سبق سن لیا جائے تو اس کے بعد ہم جائیں، تو سبق سنانا جو ہے وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، سبق نہ سنانا فائدہ مند نہیں ہے۔ باقی اگر اس میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور جی سب سے پہلے تو آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو وہ کر لیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کون کون جو ہے وہ تدریس کرے گا۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ آپ کو جب آپ نے پڑھے تھے آپ کو بھی ایسے ٹف لگتے تھے یا ہمیں بہت زیادہ لگتے ہیں؟ جی سر میں نے پوچھنا تھا، جب آپ نے قاعدے پڑھے تھے آپ کو بھی ایسے ٹف لگتے تھے؟ یہ بہت مشکل ہے، مطلب قاعدے مشکل نہیں ہیں لیکن ان کو اکٹھا یاد رکھنا مشکل لگتا ہے۔ ہاں جی، ہمیں بھی مشکل ہی لگتے تھے یہ، بلکہ آپ کہہ لیں کہ مدرسے کے اندر جو سب سے مشکل ترین ٹاپک ہوتا ہے نا، وہ جی جی یہ گرامر ساری ہی مشکل ہوتی ہے، نحو ہو یا جی سر سر، ہو۔ تو یہ بالکل سر، یہ والے مدارس کے اندر طلباء جو ہیں ان کو بھی مشکل ہی لگتے ہیں، لیکن اس میں اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کم از کم 50 60 70% تک آپ یاد کر لیں۔ لیکن آدمی مشکل کو مشکل کہہ کے کر بیٹھا رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سر میں سوچ رہی تھی اس کو اگر ہم اپنے ورڈز میں لکھ لکھ کے یاد کریں تو شاید ہمیں یاد کرنی کر تھوڑی لیں سی کر آسان لیں جیسے اور بھی ہو کر جائے۔ لیں، آپ اپنے ورڈز میں کر لیں۔ اگر جی آپ سر، اس کو مطلب ایک ایک لائن میں کرنا چاہیں تو بالکل کریں، لیکن چیز یاد ہو جائے۔ اب یہاں جی پہ وہ سر، قاعدہ تو یہاں بھی ایک لائن کا ہی ہے، لیکن وہ سمجھانے میں پھر آگے اس کی 3 3 4 4 5 5 لائنیں آ جاتی ہیں۔ سر جب ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنا مشکل نہیں لگتا، لیکن جب ہم اس کو بک بند کر کے ون بائی ون سوچتے ہیں تو اس وقت لگتا ہے جیسے ہم مکس اپ ہو رہے ہیں۔ ہاں، تو استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ چیز کو سمجھا دے، جی اگر سر، سمجھ نہیں آئی تو پھر گویا کہ کلاس میں آپ مطلب کہ استاد سے سمجھائی نہیں جا سکی۔ جب سمجھ آ گئی ہے تو یاد کرنا تو اسٹوڈنٹ کا کام جی ہے، جی اور اس کے لیے پھر آپ بالکل، اس میں نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جیسے وہ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں نا، کہ ایک سبق جی یاد سر، کر لیا، جب 2 ہو گیا تو پھر دونوں کو ریوائز کیا، جب 3 ہو گیا تو تینوں کو ریوائز کیا، جب 4 ہو گیا تو چاروں کو ریوائز کیا۔ اس پہ تھوڑا سا آپ ٹائم دیں گے انشاءاللہ، پھر بعد میں آپ کو وہ اجرا کرتے ہوئے ویسے ہی آدمی کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھ کے میں سیکھے کیسے حل کر رہا ہوں، الفاظ کے اندر کیسے جو ہے جی وہ کھیل کود ہو رہی ہے۔ تو وہ بعد میں شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب آدمی اجرا کرتا ہے تو وہ بلکہ اس سے مزہ بھی آتا ہے اجرا کرنے میں۔ جی جی تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اب حدیث کا ترجمہ ایک سیدھی سیدھی سی بات ہوتی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی ایک سیدھی سی بات ہے، اردو میں ہے، اور باقی اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن گرامر میں یہ قواعد ہوتے ہیں اور یہ رولز ہوتے ہیں، اور ہر قاعدہ اگلا قاعدہ پہلے سے مختلف ہوتا ہے، اور پھر وہ آپس میں کچھ تھوڑے سے مکس بھی ہوتے ہیں، بہت 19 20 کا فرق ہوتا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ابھی ایک بات آپ کو میں نے ابھی کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کوئز ہیں وہ ذرا لیٹ ہو گئے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ اگرچہ وہ ایل ایم ایس پر بہت سارے ہمارے لیکچر نہیں آ سکے ابھی تک، اس میں کچھ مسائل ہیں، تو آپ لوگ اپنا کوئز جو ہے اس کی تیاری کریں۔ میں کل انشاءاللہ کوئز دے دوں گا، اور کوئز میں آپ کے لیے آسانی میں یہ کر دیتا ہوں کہ یہ سبق نمبر 10 جو ہے، یعنی اسم کی تقسیم جمود و اشتقاق کے اعتبار سے، اور پھر اسماء مشتقہ، چیپٹر نمبر 10 سے لے کر اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف اور اسم اعلیٰ، اور اس کے بعد 6 اقسام، چیپٹر نمبر 16۔ یہ جو 7 چیپٹر ہیں ان میں سے انشاءاللہ میں کوئز تیار کروں گا، اور یہ آپ نے پڑھا ہے ابھی چند دن پہلے ہی ہم نے پڑھا ہے، اور اس کی ریویژن بھی آپ لوگوں نے کر لی ہے، تو آپ جی کا سر، یہ کوئی صحیح، انشاءاللہ جی جی سر، میں نے کہا ٹھیک ہے یہ۔ ہاں، اور پھر یہ کوئز ہوگا 10 نمبر کا، کیونکہ ہمارے پیچھے ہفتے جو ہیں نا وہ کم رہ گئے ہیں، یہ 10 نمبر کا کوئز تیار کریں گے، اور آپ کو میں جمعرات تک کا ٹائم دے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی، ہاں، سب لوگ السلام تیاری علیکم۔ کر لیں۔
السلام علیکم شیخ. چیپٹر نمبر 10 سے لے کر چیپٹر چلے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.